السلام علیکم ریڈر اینڈ لسنرز. اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم. رمز جنون کی ایپیسوڈ 63 کا پارٹ 2 لے کر حاضر ہوئی ہوں. اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں. چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں. التمش خانزادہ بیگ ایک کندھے پر ڈالے دانت پر دانت جمائے اپنی پوری فورس لگائے بھاگ رہا تھا اور اس کا کلام کو نہیں چھوڑ سکتا تھا. ان پہاڑوں میں اس کی جان بستی تھی. زاویار خانزادہ اور زمر خان اس کی زندگی تھے. وہ ان دونوں کو نہیں چھوڑ سکتا تھا. وہ زمر خان کے وجود پر کسی کی پرچھائی نہیں برداشت کر سکتا تھا. وہ اس کے زندہ رہتے کسی اور کی کیسے ہو سکتی تھی؟ زمر خان کا کسی اور کا ہونے کے لیے التمش خانزادہ کا مرنا ضروری تھا. اس کے زندہ رہتے زمر خان کی پرچھائی بھی اس کی تھی. وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلا جاتا ہے، اسے کسی اور کا سوچ کر بھی وہ مر جاتا. دور رہ کیسے اس کی تکلیف کم ہو سکتی تھی؟ زاویار خانزادہ بھلا زمر خان کو اسے نہ بھی سونپے، مگر وہ بنا لڑے اسے کیسے کسی اور کا ہونے دے سکتا تھا؟ وہ دانت پر دانت جمائے بھاگتے ہوئے اپنے وجود میں اٹھتی ٹیسوں کو نظر انداز کیے ہوئے تھا. بس سے جم کرنے پر اس کے کندھے گھٹنے پر چوٹیں آئی تھی. سر تو پہلے بھی زخمی تھا، مگر زاویار خانزادہ کی زندگی کا خوف اسے ہر درد سے بھلائے ہوئے تھا. زاویار خانزادہ اس وقت تنہا، کوئی گارڈ اس کے ساتھ نہ تھا. اسے اس کی ضرورت تھی. وہ غم زدہ ہو تو وہ اپنا وقت ڈیرے پر ٹائٹن رومیو کے ساتھ گزارتا تھا، اور زاویار خانزادہ غم زدہ تھا. وہ جانتا تھا، وہ زاویار خانزادہ کو بہت گہرائی سے جانتا تھا. میرے ہوتے ہوئے خان پر کوئی ایک آنچ نہیں آ سکتی. التمش خانزادہ کی جان خان پر قربان. وہ پسٹل سے ہوائی فائرنگ کرتے آسمان کی طرف دیکھتے چیخ اٹھا. زاویار خانزادہ ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ کو جکڑے دوسرے ہاتھ سے بالوں میں انگلیاں چلاتے اس طرح بھی انداز میں ڈرائیو کر رہا تھا. وہ کتنی ہی دیر سے یوں ہی سڑکوں پر ڈرائیو کر رہا تھا. آج نہ ڈیرے پر گیا تھا، نہ حویلی جانے کا دل کر رہا تھا. ڈریش بورڈ سے سگریٹ کیس اور لائٹر اٹھائے سگریٹ جلائے لبوں میں دبا گیا تھا. وہ ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ جکڑے دوسرے ہاتھ سے سگریٹ کے گہرے کش لے رہا تھا. تو جیسے نالی کے کیڑے کو میں نے اپنا سب کچھ مانا تھا. تمہارے پاس تو اپنی پہچان تک نہیں. اپنے ہی لفظ یاد کرتے زاویار خانزادہ کو اپنے دل میں درد سا اٹھتا محسوس ہو رہا تھا. وہ گاڑی ایک جھٹکے سے رو کے اپنے سینے کو مسلنے لگا تھا، جہاں اسے جیسے ہلکا ہلکا درد ہو رہا تھا. جان سے مار ڈالوں گا خان، گالی مت دینا. التمش کے لفظ اب سماعتوں میں گونجے تھے. دل میں اٹھتے درد نے شدت اختیار کی تھی. جان قربان کرنے والا جان لینے کی بات کرے کتنی تکلیف ہوتی ہے. اس بات کا زاویار خانزادہ کو بخوبی اندازہ ہوا تھا. جان سے مار ڈالتے، گالی نہ دیتے خان. التمش کے لفظ یاد کرتے وہ سیٹ سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے چیخا تھا. اب وہ سگریٹ دانتوں میں دبائے دل پر ہاتھ رکھتے آنکھیں موندے گہرے سانس لے رہا تھا. سینے میں ویسے ہی درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی جیسے ارتضیٰ خان کے جانے کے بعد اٹھتی تھی. وقت ہر چیز کا گھاؤ ہوتا ہے. دل ابھی تھوڑا تھوڑا سنبھلنے لگا تھا. اب التمش خانزادہ چھوڑ کر چلا گیا تھا. دل میں ویسے ہی گھاؤ پھر سے لگے تھے. وہ سیٹ سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے وہ اپنا دایاں بازو گاڑی کے شیشے سے نکالے. اپنے ہاتھ میں پکڑی پسٹل سے دہشت ناک انداز میں فائر کر رہا تھا. تڑ تڑ گولیاں چلاتے اپنی پسٹل خالی کر گیا. سینے میں دہتی آگ پھر بھی ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی. وہ آنکھیں موندے سگریٹ کو 2 انگلیوں میں دبائے سگریٹ کے دھوئیں سے اپنے سینے میں اٹھتے دھوئیں کو دبانے کی ناکام صحیح کرنے لگا. یکدم اس کی گاڑی کی ڈگی پر گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے ہڑبڑانے پر مجبور کر دیا تھا. زاویار خانزادہ کی انگلیوں میں دبا سگریٹ سوٹ کر گاڑی میں گرا تھا. وہ جلدی سے سیٹ پر سیدھے ہوتے انگیشن میں چابی گھمائے گاڑی سٹارٹ کر گیا تھا. زاویار اپنی گاڑی فل سپیڈ میں بھگائے ہوئے پیچھے سے آنے والی گولیوں سے خود کا مکمل بچاؤ کر رہا تھا. وہ اسٹیئرنگ کی طرف خود کو تھوڑا سا جھکائے ڈرائیو کر رہا تھا، ورنہ پیچھے سے آتی گولی اس کا دماغ چیر سکتی تھی. زاویار خانزادہ نے ایک ہاتھ سے اپنی پسٹل کی میگزین کھول کر گولیاں چیک کی. دوسرے لمحے وہ دانت پر دانت جمائے چیخ اٹھا تھا. پسٹل خالی تھی. اس کی پسٹل میں ایک گولی نہیں تھی کہ وہ پیچھے سے آتی گولیوں کی برسات کا مقابلہ کر سکتا. وہ لب بھینچے اپنی گاڑی کی رفتار مزید بڑھا گیا تھا. زاویار خانزادہ نے ساتھ والی سیٹ سے اپنا موبائل اٹھایا، اپنے ایک پرسنل گارڈ کا نمبر ڈائل کیا. سگنل نہ ہونے کی وجہ سے وہ جبڑے بھینچتے موبائل غصے سے ڈیش بورڈ پر پٹک گیا تھا. زاویار خانزادہ نے بیک ویو مرر میں پیچھے سے نظر آتی گاڑی پر نگاہ ڈالی، جس میں اس نے گاڑی پر مسلسل فائرنگ ہو رہی تھی. شومی قسمت تھی اسے ایک گولی نہیں لگی تھی. گاڑیوں میں فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے گولی اس کی ڈگی کو چھوڑ کر گزر گئی تھی. زاویار خانزادہ نے اپنی گاڑی کی سپیڈ مزید بڑھائی تھی. وہ فی الوقت ایسے ہی خود کا بچاؤ کر سکتا تھا. زاویار خانزادہ نے دوسری طرف سڑک پر ٹرن لینے
کے لیے اسٹیئرنگ کو پوری طرح گھمایا تھا۔ پیچھے سے آتے فائر اس کی گاڑی کے ٹائر کو چھو گئے تھے۔ زاویار خانزادہ کی گاڑی الٹ کر دور جا گری تھی۔ زاویار خانزادہ کا زخمی سر اسٹیئرنگ سے ٹکراتے سائڈ دروازے سے ٹکرایا تھا۔ اس کی زخمی پیشانی سے مزید شدت سے خون بہا تھا۔ وہ درد سے کراہتا اپنی گاڑی کا دروازہ کھولتے نکلنے کی کوشش کرنے لگا۔ گاڑی کے انجن سے دھواں نکل رہا تھا۔ گاڑی کو کسی بھی وقت آگ لگ سکتی تھی۔ اس پر فائرنگ کرنے والی گاڑی اب پیچھے نہیں تھی۔ زاویار صورتحال کا جائزہ لیتے درد سے کراہتے دانت پر دانت جمائے گاڑی کا دروازہ کھولتے بمشکل باہر آیا تھا۔ گاڑی کافی حد تک ایک سائڈ کوالٹی ہوئی تھی، ایک سائڈ کو الٹی ہوئی تھی۔ وہ گاڑی سے باہر ہی آیا تھا کہ ایک بار پھر سے پیچھے فائرنگ ہونا شروع ہو چکی تھی۔ وہ گہرے سانس لیتے آنکھیں موندے گاڑی کے ساتھ ٹیک لگا گیا۔ اس کے پاس نہ ہتھیار تھا نہ کوئی گارڈ کہ وہ ان کا مقابلہ کر سکتا۔ زاویار خانزادہ کو آج اپنی موت پکی نظر آ رہی تھی۔ بغیرت ڈرپوک پیچھے سے چھپ کر وار کرتے ہو، وہ زمین پر بیٹھے گاڑی کے بونٹ کے ساتھ ٹیک لگائے پشتوں میں چیخا تھا، سردار زاویار خانزادہ ہوں، تم جیسے گیدڑوں کے ہاتھوں میری موت نہیں لکھی جا سکتی۔ زاویار خانزادہ آسمان کی طرف دیکھتے اب درد و کرب سے کراہتے چیخا تھا۔ یکدم ایک فائر اس کے پاس آ کر لگا۔ وہ بری طرح ہڑبڑا کر رہ گیا۔ صرف 1 انچ کے فاصلے سے گولی اس کے پاس آ کر لگی۔ وہ بچ گیا تھا، ورنہ گولی اس کے کندھے گویا پھر سیدھا دل کو چیرتی ہوئی جاتی۔ زاویار خانزادہ گھسٹتے ہوئے دوسری طرف کھسکا۔ اس کی سیاہ قمیض خون سے تر ہو چکی تھی۔ پیشانی سے خون بہتا اس کے سرخ و سفید چہرے کو تر کرتے اس کی قمیض کو بھگو رہا تھا۔ زاویار خانزادہ فی الوقت یہاں سے اٹھ کر کسی درد کی آڑ کے پیچھے بھی نہیں چھپ سکتا تھا۔ وہ لوگ یہاں آسانی سے گولیوں سے بھون ڈالتے، وہ اسے اب سامنے آ کر آسانی سے مار سکتے تھے، مگر وہ سامنے کیوں نہیں آ رہے تھے؟ زاویار خانزادہ نہیں جانتا تھا۔ شاید وہ اس کے سامنے آ کر اپنی پہچان نہیں ریویل کرنا چاہتے تھے، یعنی وہ اس سے ابھی تک خوف کھائے ہوئے تھے۔ یہ سوچتے ہی زاویار خانزادہ مدھم سا ہنسا تھا۔ ڈرپوک ہو تم لوگ؟ سردار زاویار خانزادہ گارڈ کا ڈر ہی اتنا ہے کہ مجھے زخمی کر کے بھی میرے سامنے آنے کی ہمت نہیں کر سکتے۔ وہ آنکھیں موندے دل پر ہاتھ رکھے ہنستا ہی چلا گیا تھا۔ چوٹ پیشانی پر لگی تھی مگر درد دل میں ہو رہا تھا۔ وہ آج اگر ہوتا تو کوئی اس پر حملہ کرنے کی جرات نہ کر پاتا۔ ضرورت نہیں تیری التمش، سامنے مت آنا اب میرے کبھی۔ وہ دانت پر دانت جمائے درد و کرب سے چیخا تھا۔ پیچھے سے آتی گاڑی اب زاویار خانزادہ کی گاڑی کے قریب آنا شروع ہو چکی تھی۔ وہ 2 لوگ تھے جن کے چہروں پر نقاب تھے۔ وہ لوگ صرف اتنی تسلی کرنا چاہتے تھے کہ زاویار خانزادہ کے پاس کوئی ہتھیار تو نہیں۔ اب انہیں یقین ہو چلا تھا، زاویار خانزادہ کے پاس کوئی ہتھیار نہیں، وہ زخمی گاڑی کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ وہ لوگ آج زاویار خانزادہ کو مارنے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتے تھے۔ اس کے ساتھ اس کا لیفٹ ہینڈ التمش خانزادہ بھی نہیں تھا۔ جو پلان زاویار کو مارنے کا کچھ دن بعد کا بنایا گیا تھا، وہ لوگ آج ہی زاویار کا کام تمام کرنا چاہتے تھے۔ ان لوگوں کی گاڑی تیزی سے زاویار کی طرف بڑھ رہی تھی۔ یکدم سامنے سے آتی ایک گاڑی زاویار کی گاڑی کے سامنے آ کر رکی تھی۔ زاویار خانزادہ نے بند آنکھوں پر گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی روشنی پر پڑتے محسوس کرتے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر التمش خانزادہ کو بیٹھا دیکھ کر زاویار خانزادہ کی آنکھوں میں تہیر نہیں ابھرا تھا، بلکہ آنکھوں کی سرخی میں اضافہ ہوا تھا۔ وہ آ گیا تھا، زاویار خانزادہ جانتا تھا، مگر یقین تو اس بات کا بھی تھا وہ اسے چھوڑ کر جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ زاویار خانزادہ گہرے سانس لیتے اسے سرخ نم زدہ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو نم سرخ نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ پیچھے سے آتی گولیوں کی گونج پر التمش خانزادہ خود کا بچاؤ کرتے تیزی سے گاڑی سے نکلتے زاویار خانزادہ کی طرف پسٹل اچھال گیا۔ زاویار خانزادہ پسٹل ہاتھ میں تھامے گاڑی کو ایک ہاتھ سے جکڑے کھڑا ہوا تھا۔ اب وہ دونوں ایک ساتھ اس گاڑی کے سامنے آتے اپنی اپنی پسٹل سے اس گاڑی پر فائرنگ کرتے رہے تھے۔ وہ لوگ زاویار اور التمش خانزادہ کو دیکھتے تیزی سے اپنی گاڑی کو بیک پر کرتے موڑ گئے تھے۔ کہاں بھاگ رہے ہو ڈرپوک سالو؟ التمش خانزادہ چیختے ہوئے تیزی سے ان کی گاڑی پر فائرنگ کرتے اس گاڑی کے پیچھے بھاگا تھا۔ خان کو مارو گے؟ التمش خانزادہ کے ہوتے خان کو کوئی ایک آنچ نہیں پہنچا سکتا۔ وہ چیختے ہوئے اپنی پسٹل سے اس گاڑی پر فائر کرتے اپنی پوری قوت لگائے بھاگ رہا تھا۔ گاڑی اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو چکی تھی، مگر وہ پاگلوں کی طرح پھر بھاگ رہا تھا۔ زاویار جبڑے بھینچتے التمش خانزادہ کی پشت کو سرسک نم نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ آہ! التمش خانزادہ رکتے ہوئے شدت گریا سے چیخا تھا۔ وہ لوگ اپنی گاڑی بھگا لے گئے تھے۔ التمش رکتے ہوئے اپنی پھولتی سانسوں پر قابو پائے گھٹنوں پر ہاتھ جمائے دانت پر دانت جمائے ہوئے تھا۔ التمش خانزادہ سیدھے ہوتے اسٹیل اپنی جیکٹ پاکٹ ڈالتے زاویار خانزادہ کی طرف بڑھا۔
जावियार खानज़ादा अपने हाथ में पकड़ी पिस्टल ज़मीन पर पूरी कुव्वत से मारते हुए अल्तमिश खानज़ादा को सर्द बर्फीली निगाहों से घूरते इसकी तरफ भारी कदमों से बढ़ा। वो दोनों एक दूसरे को सुर्ख नमज़दा निगाहों से देखते एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे। अल्तमिश खानज़ादा अपनी सुर्ख नमज़दा आंखें बाजू से रगड़ते जावियार खानज़ादा की तरफ बढ़ रहा था। जावियार खानज़ादा इसे सुर्ख आंखों से देखते इसकी तरफ बढ़ रहा था। आंसू बहाना, अपनी दर्द की तशहीर करना सरदार जावियार खानज़ादा की फितरत ना थी। वो अपनी आंखों में शोले से दहकाए अल्तमिश खानज़ादा की तरफ बढ़ रहा था। दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते चंद कदमों के फासले पर रुक गए थे। अल्तमिश खानज़ादा नम निगाहों से जावियार खानज़ादा की पुश्त से बहते खून को देख रहा था। जावियार खानज़ादा का खून बहा इसका कसूरवार खुद को समझ रहा था। जावियार खानज़ादा सरसुर्ख निगाहों से इसे देख रहा था। अपने बहते खून का कसूरवार वो भी मुकाबिल को ही समझ रहा था। खान, अल्तमिश खानज़ादा ने इसे नम आवाज़ में पुकारा। जावियार खानज़ादा आगे बढ़ते पूरी कुव्वत से इसके गाल पर सन्नाटेदार थप्पड़ जड़ गया था। वह लड़खड़ाते हुए पीछे हुआ था मगर लबों पर मुस्कुराहट जारी थी। पहली बार नहीं खाया थप्पड़ खान आपसे, बचपन से खाता आ रहा हूँ, मेरी जान की तरह ये गाल भी आपके। अल्तमिश खानज़ादा गाल पर हाथ रखे जावियार खानज़ादा को देखते मध्यम सा हंसा था। तेरी जान मेरी नहीं समझे तुम, अगर तेरी जान मेरी होती कभी मुझे छोड़कर न जाते तुम। जावियार खानज़ादा इसे जैकेट किसके कॉलरों से जकड़े इसकी आंखों में अपनी आंखें गाड़े एक एक लफ्ज़ चबाते गुर्राया। गाली नहीं दी थी, न पहले कभी, बचपन से मार खाई है आपसे, अभी भी मार खा सकता हूँ मगर गालियाँ नहीं सुन सकता। अल्तमिश खानज़ादा अब नम सा मुस्कुराया था। हो गई गलती, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, मगर ये सज़ा फिर भी मेरी नहीं बनती थी कि तू मुझे छोड़कर चला जाता। जावियार खानज़ादा बर्फीले लहजे में बोलते अपने अंदर का दर्द छुपाए इसे अभी भी कॉलरों से जकड़े हुए था। क्या करता फिर खान, आप ही बता दें। वफादार हूँ मगर कुत्ता नहीं हूँ। अल्तमिश खानज़ादा के लहजे की नमी बढ़ी थी। यहाँ जगह दी है तुझे, यहाँ जहाँ दिल नहीं पत्थर है। वो सीने पर बेदर्दी से मुक्के मारते हुए गरजा था। मगर अल्तमिश, बात जब गैरत पर आती है तो वहाँ तू तो क्या फिर कोई भी नहीं, कहीं नहीं होता। इस रात तेरी जगह किसी और को देखता, खुदा कसम बिना पूछे अपनी गोलियों से इसका सीना चीर देता, मगर तेरा ना चीर सका। जावियार खानज़ादा दहकते लहजे में बोलते इसके बगलगीर होते इसे अपने सीने से लगा गया। अल्तमिश खानज़ादा नम आंखों से जावियार खानज़ादा के गिर्द अपने बाजू हमायल कर गया था। दोनों एक दूसरे के बगलगीर हुए एक दूसरे के गिर्द बाजू हमायल किए हुए थे। इर्तिजा की तरह है तो मेरे लिए, खबरदार खुद को गाली दी, बहुत मोहब्बत करता हूँ तुझसे। जावियार खानज़ादा अल्तमिश खानज़ादा से अलग होते इसे डपटते हुए बोला था। जान से मार डाला खान, मगर आइंदा गाली न देना, कसम खाता है। अल्तमिश अब गया तो वापस नहीं आएगा। अल्तमिश खानज़ादा अपनी नम आंखें अपने बाजू से बेदर्दी से रगड़ गया था। तो जाने की अब बात भी करेगा तो कसम खाता है जावियार खानज़ादा तुझे गोलियों से भून डालेगा। जावियार खानज़ादा इसके हाथ से पिस्टल लेते अल्तमिश खानज़ादा के सीने पर रख गया था। अल्तमिश खानज़ादा नजरें झुकाए मध्यम सा हंसा था। अल्तमिश, जावियार खानज़ादा ने गरजते हुए से पुकारा। जी खान, अल्तमिश की जान भी आप पर कुर्बान। वो अपने सीने पर रखी पिस्टल को आगे से जकड़े अपने सीने पर पिस्टल की नोक का दबाव बढ़ा गया था। जान नहीं चाहिए तुम्हारी, पता करो नकाब के पीछे छुपे कौन से गीदड़ थे जो यहाँ के से शेरों से टकराने की हिम्मत कर गए। जावियार खानदादा की बात पर अल्तमिश मध्यम सा मुस्कुराया। खान, पता नहीं करूंगा, बल्कि इन गीदड़ों की लाशें आपके हवाले करूंगा। अब अल्तमिश खानजादा की जिंदगी का मकसद ही की मौत है। अल्तमिश खानजादा को बुलाया। देंगे मौत, इन्हें जरूर देंगे, वो हम दोनों से अब बच नहीं सकते। जावियार खानजादा बर्फीले लहजे में गुर्राते पिस्टल अल्तमिश के सीने से हटाते हुए इसके हवाले कर गया था। चले खान, आपको अस्पताल ले चलूं। अल्तमिश खानजादा पिस्टल पकड़े अपनी जैकेट की पॉकेट में डाले गाड़ी की तरफ बढ़ा था। जावियार खानजादा अपनी जख्मी पेशानी को छोड़ते गाड़ी की तरफ बढ़ा था। अल्तमिश, जावियार खानजादा ने गाड़ी में बैठते ही इसे गरजते हुए पुकारा था। जी खान, अल्तमिश की जान भी आप पर कुर्बान। अल्तमिश खानजादा ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए जावियार खानजादा की ऊंची पुकार पर ऊंची आवाज़ में जवाब दिया। जावियार खानजादा इसकी बात पर सीट से टेक लगाए आंखें मूंदे मध्यम सा मुस्कुराया। अल्तमिश खानजादा जावियार खानजादा पर एक निगाह डाले तन तो तेज़ अंदाज में गाड़ी ड्राइव करने लगा। जावियार खानजादा सर पर बंधी बैंडेज के साथ रात गए हवेली दाखिल हुआ था। वो भारी कदमों से अपने मुंह पर हाथ फेरते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। कमरे में दाखिल होते जावियार खानजादा शावर लेने की गर्ज से वॉशरूम की तरफ बढ़ गया था। जावियार खानजादा शावर लेकर सफ़ेद ट्राउज़र पर सफ़ेद ही टी शर्ट पहनकर बाहर आया था। बैंडेज गीली होने की वजह से वो दोबारा से वॉशरूम से खुद की अच्छी तरह बैंडेज करके आया था। खून रुक गया था मगर ज़ख्म अभी भी था। वो अपने नम शैम्पू किए बालों को अच्छी तरह खुश किए खुद पर बॉडी
बॉडी स्प्रे छिड़कते हुए कमरे में आया था। जावियार खानजादा ने कमरे में आते ड्रेसिंग टेबल के ड्रॉर से पेन किलर्स निकालते पानी के साथ निकली थी। वो हमेशा की तरह अपने मुंह पर हाथ फेरते ड्रेसिंग मिरर में अपने खूबसूरत तिलस्माती नकूश को मगरूरियत से देखते गहरा मुस्कुरा रहा था। जावियार खानजादा की गहरी निगाहों का मरकज में मिरर में नजर आते आयश के अक्स पर था, जो खुद पर गर्म कंबल लपेटे गहरी नींद सो रही थी। जावियार खानजादा मिरर में इसके नाजुक मखमली वजूद को गहरी गर्म निगाहों से देखते इसकी तरफ बढ़ा। थकावट, दर्द, बेचैनी में से इस नाजुक खूबसूरत वजूद की मज़ीद तलब होने लगती थी। वह अभी भी हो रही थी। जावियार खानजादा इसकी तरफ बढ़ते झुकते हुए इसके सुनहरी बालों में नरमी से उंगलियां चलाते इसके खूबसूरत नकूश को गर्म निगाहों से देखे गया। वो इसकी मखमली वजूद से धीरे से कंबल सरका गया था। आज सिंपल सी ऑफ वाइट फ्रॉक में मलबूस थी। जावियार खानजादा की गहरी निगाहें अब इसके मखमली कुंदन नशेबो फराज पर थी। इसके खूबसूरत बदन का बहुत गहरी और इस्तेहाक भरी निगाहों से मुआयना कर रहा था। जावियार खानजादा थोड़ा मजीद झुकते अपने एक हाथ से इसके नाजुक खूबसूरत बदन पर अपना हक जताने लगा। जावियार खानजादा का गर्म हाथ इसके फ्रॉक के अंदर सख्ती से उलझा था। आयश की आंख इसके हाथ की सख्ती और बेबाकी पर खुली थी और जावियार खानजादा को हिरासा सहमी निगाहों से देखने लगी। तुम तो मुझे ऐसे देखती हो जैसे किसी खून अशाम बला को देख लिया हो। ऐसा दिखता हूँ क्या मैं? वो उसकी नीली नींद से भरी गुलाबी आंखों में महफूज निगाहों से देखते सवालिया अंदाज में आईब्रोज का गया था। इन नीली गहरी आंखों में खौफ कितना जचता था, ये कोई जावियार खानजादा से पूछता। वह नीली आंखों से ऐसे देखने पर इसके वजूद के साथ इसके दिमाग की तनाबे तक हिला देती थी। नहीं, आयश ने जल्दी से सरनफी में हिलाया। वह साइड टेबल पर एक हाथ जमाते झुकते हुए इसके नकूश को अपनी गर्म सांसों से सुलगा रहा था। फिर कैसा दिखता हूँ? वह मजीद इस पर झुका था। जावियार खानजादा के लब आयश के गुलाबी कपकपाते लबों से अब टकरा रहे थे। सरदार जावियार खानजादा की तरह वो जावियार खानजादा की आंखों में देखते कपकपाती आवाज़ में बोलते। जावियार खानजादा को बुलंद व बांग कहका लगाने पर मजबूर कर चुकी थी। यकीन नहीं आ रहा था आयश मलिक के ये जवाब तुमने दिया है। इतना मासूमियत भरा, मुझे तो लगा था एक लाइन में फ़लसफ़ा झाड़ोगी या फिर कुछ ऐसे कहोगी, मैं तुम्हें ख़तरनाक, दहशतनाक, हैबतनाक, गज़बनाक लगता हूँ मगर इंसान नहीं लगता। वो इस पर झुके इसके गाल को नरमी से छूते मुस्कुराते हुए आयश की जान लबों पर सजा चुका था। वो आज पहली बार इसे इतनी नरमी से छू रहा था। मुकाबिल की नरमी कब सख्ती में बदल जाए पता ही नहीं चलता था। वैसे आज पहली बार लगी हो तुम, 18 साल की हो। वह गंभीर लहजे में बोलते इसके करीब लेटते इसकी नाजुक कमर में हाथ डालते इसे अपने सीने पर कर गया था। आयशा बीवी से सहमी निगाहों से देख रही थी। क्या हुआ, इतना डर क्यों रही है मुझसे? लगता है जनाब नासाज की तबीयत ठीक हो चुकी है। वो इसे इतना सहमा देखते मुस्कुराहट दबाए सवाल कर गया। मुकाबिल की इसकी कुर्बत से कितनी जान जाती थी। वो जानता था इतने दिनों बाद करीब आना था। यकीनन आज इसकी कुर्बत का सोचकर जर्द हो रही थी। नहीं, आयश ने फ़ौरन सर नफ़ी में हिला दिया। जावियार खानजादा का फिर से बुलंद व बांग कहकर जारी हुआ था। मुझसे तुम्हारा कुछ नहीं छुप सकता। 2 सेकंड में चेक करके बता दूंगा अब कैसी तबीयत है तुम्हारी। वारिश के छूत पर महफूज उताए से बेबाकी से छूते आईब्रोज काटे अब सर्द निगाहों से इसे देखते इस्तफसार कर गया। आयश इसके चौड़े सीने पर हाथ धरे अब जर्द होती नजरें झुका गई थी। मुकाबिल इसका झूठ पकड़ते अब इसे अब सर्द निगाहों से देख रहा था। थोड़ी देर पहले वाली नरमी अब मनकूद थी। जावियार खानदादा इसकी कमर को बेहद सख्ती से मुट्ठी में भरते इसकी झुकी लरसती पलकों को अब सर्द निगाहों से देख रहा था। शावर लिया था? जावियार खानजादा के सवाल पर आयश ने निगाहें उठाए से भीगी आंखों से देखते सर नफी में हिलाया। क्यों? जावियार खानजादा ने फिर से आईब्रो चुकाए थे। फजर टाइम लोगी फजर टाइम लूंगी। आयश ने इसकी ब्राउन पुरकिशिश आंखों में देखते अपने भराए लहजे में पर बमुश्किल काबू पाया था। मुकाबिल की कारदार निगाहों की चुभन बढ़ती जा रही थी। वो बहुत बेदर्दी से इसकी गहराइयों को छू रहा था। फजर टाइम फिर से लेना पड़ेगा तुम्हें। जावियार खानजादा की बात पर आयश ने नासमझी से इसे देखा था। इतना डरती हो मेरी कुर्बत से कि मेरी पनाहों में आते ही गहरी बातें करने वाली आयश मलिक को आज कुछ समझ नहीं आ रहा था। जावियार खानजादा इसकी सहमी नीली निगाहों को महफूज निगाहों से देखे गया। आपकी कुर्बत से नहीं, बेदर्द कुर्बत से डरती हूँ। सरदार जावियार खानजादा, जिस कुर्बत में औरत का कंफर्ट लेवल 0% हो, आपको लगता है ऐसी कुर्बत को भी औरत चाहेगी? आज के सवाल पर जावियार खानजादा का बुलंद बबांग कहका गूंजा था। अब लगी हो तुम आयश मलिक। वो मुस्कुराते हुए से खुद के साथ सख्ती से लिपटा गया था। अच्छी तरह शावर लेकर मेरे पास आओ। आज तुम्हारे कंफर्ट लेवल को 0% से भी कम कर दूंगा।
مجھے تمہارے کمفرٹ لیول سے کوئی غرض نہیں میری جان، مجھے تو اپنے کمفرٹ لیول سے غرض ہے جس کو تم اپنی باتوں سے ہائی لیول پر لے جاتی ہو۔ میرا گرم خون اتنا بوائلنگ پوائنٹ پر آ جاتا ہے کہ خون میں دہکتے شرارے دوڑنے لگتے ہیں، ایسا لگتا ہے شریانوں سے نکلتے ہی باہر آ جائے گا۔ باقی رہی صحیح کسر تمہارا خوبصورت گرم بدن پورا کر دیتا ہے۔ وہ اسے بے باکی سے چھوتے اس کے سنہری نرم بالوں کو نرمی سے جکڑے اس کی نیلی بھیگی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ عائش اسے بھیگی نگاہوں سے متواتر دیکھ رہی تھی۔ اب یہ تم تک ہے میری جان، کیسے کمفرٹ لیول کے زون کو تم اپنے مطابق ایڈجسٹ کرتی ہو؟ عورت ہو کر کچھ بھی کر سکتی ہو، سارے ہتھیار ہیں تمہارے پاس۔ مجھے لگتا ہے تم تو اپنی مسکراہٹ سے بھی سب کچھ کر سکتی ہو، کبھی مجھے کول کبھی ہاٹ کر سکتی ہو۔ وہ جانے کیوں اپنی باہوں میں آج عائش کی مسکراہٹ دیکھنے کا تمنائی ہوا تھا۔ عائش ملک مسکراتے ہوئی کیسے لگتی ہے وہ دیکھنا چاہتا تھا۔ میں کبھی نہیں مسکراؤں گی زاویار آپ کی قربت میں، عائش پورے وسق سے بھیگے لہجے میں کہتی سر نفی میں ہلا گئی تھی۔ چیلنج کر رہی ہو میری جان؟ یہ نہ ہو جو مجھے دیکھ کر تم مجسم ہو جاتی ہو، ڈر جاتی ہو، کھڑی ہو جاتی ہو، اب سے مسکرانے بھی لگو۔ وہ جواباً اپنا غصہ دباتے بظاہر مسکراتے ہوئے اس کی تھوڑی کو نرمی سے جکڑ گیا تھا۔ عائش اس کی باہوں میں قید اسے بے بسی سے دیکھنے لگی۔ وہ اپنی غربت میں کچھ بھی کروا سکتا تھا اور وہ کرواتا بھی تھا۔ وہ کہاں اس کا مقابلہ کر سکتی تھی؟ اب جاؤ اچھی طرح شاور لے کر میری فیوریٹ سیاہ رنگ کا گاؤن پہن کر آؤ۔ زاویار خانزادہ کے حکم پر عائش کے بدن کی کپکپاہٹ میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ وہ اتنے دنوں بعد واقعی میں اس کی قربت سے خوف کھا رہی تھی۔ زاویار، عائش نے اسے بھیگی نگاہوں سے دیکھتے التجائیہ لہجے میں پکارا۔ جاؤ، وہ سرد لہجے میں کہتے اسے اپنی باہوں سے آزاد کر گیا۔ عائش ابھی بھی اسے بھیگی سٹل نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ جاؤ، وہ اس کے سٹل مجسم نگاہوں سے دیکھنے پر دہاڑ اٹھا تھا۔ عائش اس کی دہاڑ پر اسی لمحے بیڈ سے اترتے بھاگتے ہوئے واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ میں کبھی نہیں مسکراؤں گی زاویار آپ کی قربت میں۔ عائش کے لفظ یاد کرتے وہ تپتی بھٹی کی طرح سلگ رہا تھا۔ وہ اپنی آئی برو انگلی سے مسلتے آنکھیں موندے خود پر قابو پانے لگا۔ رگوں میں دوڑتا خون لاوے کی طرح ابل رہا تھا۔ عائش واش روم سے شاور لے کر اس کی سیاہ پسندیدہ نائٹی میں ملبوس مہکی سی باہر آئی تھی۔ کراؤن سے ٹیک لگائے زاویار خانزادہ سے دیکھتے اسی لمحے انگلیوں میں دبا سگریٹ سائڈ ٹیبل پر دھری ایش ٹرے میں مسل گیا تھا۔ سامنے کھڑے خوبصورت وجود کے ہوتے اس زہریلے دھوئیں کی ضرورت نہ تھی۔ سامنے کھڑا مخملی وجود سراپا نشہ تھا۔ زاویار خانزادہ نے اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے ہاتھ کے اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ وہ آہستگی سے چلتے ہوئے ہمیشہ کی طرح اس کے سامنے ایسے ہی آن کھڑی ہوئی تھی جیسے ایک مجرم جج کے سامنے کھڑا اپنی سزا کا منتظر ہوتا ہے۔ ٹیک آف یور گاؤن ڈارلنگ۔ زاویار خانزادہ ایسی گہری بے باک استحقاق بری نگاہوں سے اوپر سے نیچے تک اچھی طرح دیکھتے حکمیہ لہجے میں بولتے کراؤن سے ٹیک لگائے اپنی ٹانگیں پھیلا گیا تھا۔ عائش اسے دیکھتے اس کے حکم پر اسی لمحے اپنے گاؤن کی ڈوریاں کھولے گاؤن کندھوں سے نیچے کھسکاتی زمین پر گرا گئی تھی۔ زاویار خانزادہ گہرا مسکراتے ہوئے اپنے ایک بازو سر کے نیچے رکھتے اسے گرم خمار بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ وہ گھٹنوں تک آتی سیاہ بے حد بے باک باریک نائٹی میں ملبوس تھی جس میں اس کا قیامت خیز بدن اس کا بدن کا انگ انگ نمایاں تھا۔ سنہرے نم بال کھلے تھے، وہ قیامت لگ رہی تھی۔ یہ بھی اتار دو جو تمہارے بدن پر رہ گیا ہے، وہ مخمور بھاری آواز میں بولا تھا۔ عائش نے اسے بھیگی نگاہوں سے دیکھتے سر نفی میں ہلایا۔ زاویار اس کے انکار پر بلند و بانگ کہکا لگا گیا۔ کوئی بات نہیں میری جان، یہ فریضہ میں انجام دوں گا۔ محنت کر کے جو سکون ملتا ہے اس بات کی تو اور ہی بات ہے۔ وہ ذو معنی لہجے میں بولتے ہوئے عائش آنکھ ونک کر گیا تھا۔ عائش اس کی بات کا مطلب سمجھتے اپنا لب بے دردی سے کاٹ گئی تھی۔ بے حد خوبصورت ہو تم عائش ملک، وہ بھاری گمبھیر آواز میں بولتے اپنی گھنی بیئرڈ انگلیاں پھیرتے گہرا مسکرایا تھا۔ عائش اس کی تعریف پر اب اپنا نچلا لب مزید بے دردی سے کچلنے لگی تھی۔ تمہیں پا کر بامرداد ٹھہرایا یا بے مراد ابھی تک اندازہ نہیں کر پایا، وہ بھاری آواز میں بولتے ہوئے اسے آنکھ کے اشارے سے اپنے پاس بلانے کا حکم جاری کر گیا۔ عائش اس کی آنکھ کا اشارہ سمجھتے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے اس کی طرف بڑھی۔ اس کے چھوٹے چھوٹے قدموں پر زاویار خانزادہ بھڑک سا اٹھا تھا۔ اس وقت وہ اس کی ذرا سی دوری چبھنے لگتی تھی۔ وہ کراؤن سے ٹیک چھوڑے آگے کو ہوتے اس کی کلائی جکڑے اپنی طرف کھینچتے اسے اپنے چوڑے سینے پر گراتے اسے اپنی مضبوط باہوں میں سختی سے قید کر گیا تھا۔ جب جب تمہیں اپنے پاس بلاتا ہوں تو اتنے چھوٹے چھوٹے قدم کیوں اٹھانے لگتی ہو؟ وہ اسے اپنی باہوں میں قید کیے ہمیشہ کی طرح سوال کر رہا تھا۔ عائش نے گہرا سانس لیتے اسے نم آنکھوں سے دیکھا۔ وہ ہمیشہ مشکل سوال کر کے اسے مشکل میں ڈال دیتا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی سچ بولنے پر مجبور ہو جاتی تھی۔ مقابل اس کا سچ بہت مشکل برداشت کرتا تھا۔ اس کی سرخ ہوتی آنکھوں سے بخوبی اندازہ تھا
قدم خود ہی من بھر کے ہو جاتے تھے. زاویار آپ کی طرف بڑھتے ہی نہیں, خود کو گھسیٹنا پڑتا ہے, عائش نے مدھم لہجے میں جواب دیا. گڈ, مجھے اندازہ تھا تم ایسا ہی کچھ کہو گی. وہ اسے دیکھتے جان لیوا انداز میں مسکرایا, مگر اس کی آنکھوں کی سرخی میں اضافہ ہوا تھا. اسے ہمیشہ کی طرح مقابل کا جواب پسند نہیں آیا تھا. تمہیں پتہ ہے عائش ملک تم کتنی خوبصورت ہو. وہ خود پر ضبط کرتے اسے پھر سے سوال کر گیا تھا. میں خوبصورت ہوں؟ وہ جواباً سوال کر گئی تھی. نہیں ہو کیا؟ زاویار خانزادہ نے آئی برو چکائے تھے. پتہ نہیں, وہ مدھم سے لہجے میں بولی. مجھ سے پہلے تمہیں کسی نے نہیں بتایا کہ تم خوبصورت ہو. وہ اس کی نیلی آنکھوں میں جھانکتے مسکرایا. آپ نے بھی نہیں بتایا. عائش مدھم سا بولتے زاویار خانزادہ کے سینے پر سر رکھے آنکھیں موند گئی. بند آنکھوں میں شاہویر ملک کی چھوی شد و مت سے لہرا گئی تھی. زنیشا عثمان شاہ کی گاڑی شائن ریسلنگ کلب کے بڑے سے پارکنگ ایریا میں رکی تھی. اس وقت سیاہ ٹائٹ جینس پر سیاہ شارٹ شرٹ پر ریڈ شارٹ جیکٹ پہنے ہوئے تھی. اس کے سلکی ہلکے کرلز زدہ بال کھلے ہوئے تھے. وہ گاڑی سے نکلتے تیزی سے آگے بڑھی تھی. اس کا پیچھا کرتے زرق خانزادہ کی گاڑی بھی اسی کلب کے پارکنگ ایریا میں آ کر رکی تھی. وہ گاڑی سے نکلتے بھاگتے ہوئے زنیشا کی طرف بڑھا. وہ زرق خانزادہ کے بھاری بوٹوں کی دمک سنتے مغروریت سے مسکراتے ہوئے پورے اعتمادی سے اپنے بال ایک ادا سے جھٹکتے اپنی ہائی ہیل سے ٹک ٹک کر کے آگے بڑھ رہی تھی. زرق خانزادہ جبڑے بھینجتے سرخ چہرے کے ساتھ اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا. وہ آفس میں نہ فون پر اس کی کوئی بات سننے کو تیار تھی, اور آج اس کا پیچھا کرتے یہاں پہنچا تھا. وہ اس کلب میں ولیم سے ملنے آئی تھی. وہ یہ بھی جان چکا تھا ولیم ایک ریسلر تھا. وہ ولیم کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کر چکا تھا. زنیشا کا اس کلب میں آنا زرق خانزادہ کو جلتے توے پر بٹھا گیا تھا. سینے میں دہکتا تندور جل رہا تھا. وہ اس کی ڈریسنگ دیکھتے بھی خود پر ضبط کیے ہوئے تھا. تنگ جینس میں اس کی خوبصورتی مزید نمایاں ہونے لگتی تھی. زنیشا, زرق خانزادہ نے اس کے پیچھے بڑھتے اسے بھاری آواز میں پکارا. وہ سنی انسنی کرتے بھاگ گئی تھی, آگے بڑھ گئی تھی. زرق خانزادہ کے جبڑے اس کے ایٹیٹیوڈ پر مزید بھینچے تھے. وہ اس کی طرف ایک ہی جست میں بڑھتے اسے کلائی سے جکڑے سے وہاں کھڑی ایک گاڑی کے ساتھ بے دردی سے لگا گیا. یہ کیا بدتمیزی ہے مسٹر؟ وہ زرق خانزادہ کو دیکھتے غصے سے گررائی تھی. وہ اس پر جھکے اپنی پھولتی سانسوں پر قابو پائے سے غیظ و اشتعال سے دیکھ رہا تھا. ہٹو راستے. وہ اس کے چوڑے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ جماتے اسے خود سے دور دھکیلنے کی ناکام صحیح کرنے لگے. وہ اس کے دونوں اطراف میں گاڑی پر ہاتھ جمائے سے مزید خود میں قید کر گیا تھا. اب نکل کر دکھاؤ میرے حصار سے, میری قید سے, میری مضبوط پناہوں سے. وہ اس کے شرابی آنکھوں میں شرارے دہکتے دیکھتے ملائمت سے بولتے اس کے سرخ لبوں پر اپنی نیلی آنکھوں کو فوکس کر گیا, جنہیں چھونے کے لیے وہ ایسے تڑپ رہا تھا جیسے وہ صدیوں سے صحرا میں کھڑا ہوا ہو, اسے ایک بوند پانی نہ ملا ہو. مسٹر زرق خانزادہ, میں عام لڑکی نہیں ہوں جسے قابو کرنے کے لیے تم ہر مرد کی طرح لفظوں کا سہارا لو. وہ اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے مدھم سا مسکرائی تھی. پھر کیسے قابو آئے کہ یہ خاص لڑکی ایک عام مرد کی پناہوں میں؟ وہ جواباً دل فریبی سے مسکراتے اپنی بھویں سوالیہ انداز میں چکا گیا. زنیشا عثمان شاہ مسکراتے ہوئے زرق خانزادہ کی بیلٹ پر اپنا نازک ہاتھ جما گئی تھی. اف, ایسے قابو آؤ گی تم؟ زرق خانزادہ سرور کی کیفیت میں بولتے اس کے نازک ہاتھ پر اپنا ہاتھ جما گیا تھا. زنیشا عثمان شاہ جواباً سزائیاں مسکراتے ہوئے اس کی نیلی آنکھوں میں جھانکتے اس کی بیلٹ کی ہک کھول گئی تھی. اس سے پہلے زرق کچھ سمجھتا وہ اسی لمحے اس کی بیلٹ کھینچ کر نکالتے بیلٹ زرق خانزادہ کے گردن میں ڈالے اس کے دونوں سروں کو سختی سے جکڑے زرق خانزادہ کو اپنے مزید قریب کر گئی تھی. زنیشا عثمان شاہ کو قابو کرنا آسان نہیں, کیونکہ زنیشا عثمان شاہ قید ہوتی نہیں قید کرتی ہے. وہ بیلٹ کی نوٹ لگاتے زرق خانزادہ کی سانسیں میں بے رحمی سے گھوٹ گئی تھی. زرق خانزادہ کی رنگت سرخ انار ہوئی تھی. وہ اس کے اطراف میں گاڑی پر اپنے دونوں ہاتھ جمائے ہوئے اسے محصور کیے ہوئے تھا. اسے بیلٹ کی نوٹ لگانے سے روکا نہیں تھا. وہ مسکراتے ہوئے بیلٹ کی نوٹ زرق خانزادہ کی گردن پر ٹائٹ کرتی جا رہی تھی. روک لو مجھے زرق خانزادہ, زنیشا عثمان شاہ رحم نہیں کھاتی, تمہاری سانسیں لے کر بھی مسکراتی رہوں گی. وہ زرق خانزادہ کی رنگت میں اپنی لاہٹیں گھلتی دیکھ کر گہرا مسکرائی تھی. وہ دانت پر دانت جمائے اس کا بے درد وار برداشت کر رہا تھا, مگر اسے ابھی بھی روکا نہیں تھا. وہ مسکراتے ہوئے بیلٹ کی نوٹ زرق خانزادہ کے گردن پر ٹائٹ کرتی جا رہی تھی. روک لو مجھے زرق خانزادہ, زنیشا عثمان شاہ رحم نہیں کھاتی, تمہاری سانسیں لے کر بھی مسکراتی رہوں گی. وہ زرق خانزادہ کی رنگت میں اپنی لاہٹیں گھلتی دیکھ کر گہرا مسکرائی تھی. وہ دانت پر دانت جمائے اس کا بے درد وار برداشت کر رہا تھا, مگر اسے ابھی بھی روکا نہیں تھا. زنیشا مسکراتے ہوئے اس پر رحم کھاتے زرق خانزادہ کی گردن پر بیلٹ کی نوٹ ڈھیلی کر گئی تھی. زرق خانزادہ اب گہرے سانس لیتا اپنی سانسوں کو واپس لانے کی کوشش کر رہا تھا جو مقابل نے بے رحمی سے کھینچی تھی.
زنیشا اس کی حالت دیکھتے مسکراتے ہوئے اس کے سینے پر دونوں ہاتھ جماتے اسے دور دھکیلنے لگی، مگر وہ زریق خانزادہ کو اب بھی خود سے دور دھکیل نہیں پائی تھی۔ چاہے سانسیں اکھیڑو، چاہے جیسا مرضی سلوک کرو، یہ تو طے ہو چکا ہے، تم مجھے خود سے دور نہیں کر سکتی۔ اتنی طاقت، اتنی ہمت رکھتا ہوں، تمہیں خود سے دور جانے نہ دو۔ وہ اس کی شرابی آنکھوں میں دیکھتے سنجیدگی سے بولا، مرد ہوں، عورت سے طاقتور بھی ہو، اسی لیے عورت پر اپنی طاقت کا زوم تو دکھاؤ گے ہی، مزہ تو تب آئے گا جب اپنی طاقت کسی مرد پر دکھاؤ۔ وہ اطمینان سے بولتے زریق خانزادہ کو سلگا گئی تھی۔ کیا چاہتی ہو بتاؤ مجھے، جو کہو گی وہ کر ڈالوں گا۔ زریق خانزادہ نے طیش و عالم سے لفظ چباتے گاڑی کو پوری قوت سے مکہ مارتے ہوئے اپنے گلے میں بندھی بیلٹ کی گرہ کھولنی چاہی۔ مسٹر زریق خانزادہ، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ وہ زریق خانزادہ کے مضبوط ہاتھوں پر اپنا نازک ہاتھ دھرے اسے بیلٹ کی گرہ کھولنے سے روک چکی تھی۔ زریق خانزادہ نے رکتے ہوئے اسے سوالیہ سرد نگاہوں سے دیکھا تھا۔ اچھے لگ رہے ہو، ڈیشنگ رہنے دو ایسے ہی۔ وہ اس کی سلگتی آنکھوں میں دیکھتے آنکھ ونک کر گئی تھی۔ اس کے بات اور انداز پر زریق خانزادہ کی آنکھوں کی سرخی بڑھی تھی۔ اتنا ہی دم خم تھا تم میں، یہ بیلٹ تک اپنی گردن میں تھوڑی دیر لٹکا نہیں سکتے؟ زریق خانزادہ کی آنکھوں میں شرارے دہکتے سزائیاں مسکرائی تھی۔ زریق خانزادہ اپنی گردن سے بیلٹ نکالتے زنیشا اشمان شاہ کو بازو سے جکڑے اس کا رخ پلٹے وہ اپنی بیلٹ کی کمر پر سختی سے لپیٹے اپنے قریب کر گیا تھا۔ جیسے بھی رکھو گی رہ لوں گا میری جان، مگر نکاح کے بعد نکاح کر لو مجھ سے، پھر دن رات پٹا ڈال کر رکھ لینا، شوق سے کر لوں گا۔ وہ اس کے کان میں جھکے مدھم سرگوشی کرتے اس کے دونوں کلائیاں کمر پر بے دردی سے لگائے انہیں اپنی بیلٹ پر سے باندھ گیا تھا۔ کیا کر رہے ہو، کھولو اسے۔ زنیشا اشمان شاہ غصے سے گرائی تھی۔ وہ اسے سیدھا کرتے گاڑی سے لگا کیا تھا۔ تمہارے لیے سب کچھ کر سکتا ہوں، مرنا پڑا تو مر جاؤں گا، مارنا پڑا تو مار دوں گا، تمہارے قدموں میں بھی جھک جاؤں گا، باندھ کر رکھو گی تو بن جاؤں گا، اب چاہے تم گردن میں پٹا ڈال کر باندھو یا ہاتھوں میں، مگر بندھوں گا تو میری جان، باندھو گا بھی۔ زنیشا اشمان شاہ پر جھکتے سے آنکھ ونک کر گیا تھا۔ کھولو مسٹر زریق خانزادہ ورنہ حشر بگاڑ ڈالوں گی۔ وہ اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھمکی آمیز لہجے میں گرائی تھی۔ کھول لیتا ہوں مس زنیشا اشمان شاہ، مگر آئندہ کسی بھی مرد کو پٹا ڈالنے سے پہلے سوچ لینا وہ کہیں کوئی خانزادہ تو نہیں۔ وہ اسے کمر سے جکڑے اپنے قریب کرتے اپنا ہاتھ پیچھے لے جاتے اس کی کلائیاں بیلٹ سے آزاد کر گیا تھا۔ زنیشا نے اپنی کلائیاں آزاد ہوتے ہی زریق خانزادہ کو تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ زریق خانزادہ اس کی نازک کلائی اسی لمحے اپنے مضبوط ہاتھ میں قید کر گیا۔ ابھی کیا کہا تھا دیکھ لینا، تمہارے سامنے کوئی خانزادہ تو نہیں کھڑا۔ زریق خانزادہ برفیلے لہجے میں بولتے اس کی نازک کلائی نرمی سے جکڑے نیچے کر گیا تھا۔ زنیشا اشمان شاہ گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے گہرے سانس لیتے سے گھور رہی تھی۔ وہ بھی اسے سنجیدگی سے دیکھتے اپنے پینٹ کے ہک میں بیلٹ کا سرا ڈالے اسے کھینچتے ہوئے آگے سے بند کر گیا تھا۔ وہ زنیشا کو سنجیدہ نگاہوں سے دیکھتے رخ پلٹ گیا تھا۔ وہ بھاری قدموں سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ ٹھیک ہے خان، نہ صحیح نیو یارک کا کوئی مرد دیکھ لو گی اپنے لیے جو میری انگلیوں پر ناچے۔ زنیشا کے لفظ سنتے اس کے بھاری قدم رک چکے تھے۔ جیسے کہ زریق خانزادہ بنا پلٹے اپنی مٹھیاں دبوچے سوال کر گیا۔ جیسے کہ ولیم جس سے میں نکاح کروں گی، وہ اطمینان سے بولتے اس کے رگوں میں دوڑتا خون بوائلنگ پوائنٹ پر لے آئی تھی۔ زنیشا شاہ اس کی بھینچی ہوئی مٹھیاں دیکھتے اس کے مقابل آئی تھے۔ یہ تمہارا کلام نہیں، نیو یارک ہے مسٹر زریق خانزادہ۔ کیا دھمکی دی تھی مجھے؟ اور خود کو مارو گے تو دیکھتی ہوں کیسے مارتے ہو مجھے، گولیوں سے مارو گے یا چاقو سے؟ میں آج اس ارینا میں ولیم کا پرپوزل قبول کر کے رہوں گی۔ وہ زریق خانزادہ کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے بے رحمی سے بولتے وہاں سے چلی گئی تھی۔ زریق خانزادہ اپنی شرٹ کے اگلے بٹن کھولتے آنکھیں میچے خود پر قابو پانے لگا، جس کے لیے مشکل ترین امر تھا۔ وہ پلٹتے ہوئے چیختے ہوئے گاڑی کی چھت پر پوری قوت سے مکہ مار گیا تھا۔ وہ ارینا میں داخل ہوتے مسکراتی ہوئی ولیم کی طرف بڑھی جو رنگ میں بلیک ٹائٹس اور بلیک سینڈو پہنے اپنی ہیوی باڈی کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس وقت اس ارینا میں کوئی نہیں تھا، صرف ولیم رنگ کے اندر ہی کھڑا تھا۔ اس سے پہلے ولیم کی طرف بڑھتی زنیشا زریق خانزادہ کی بھاری پکار پر وہ مسکراتے ہوئے رک چکی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ اس کے پیچھے ضرور آئے گا۔ وہ زریق خانزادہ کا جنون تھی، وہ دیوانگی تھی جو اس کی نیلی آنکھوں میں بخوبی دکھتا تھا۔ زنیشا شاہ نے ولیم کو وکٹری کا اشارہ کیا۔ وہ جواباً گہرا زنیشا کو اطمینان دلاتے مسکرایا۔ زریق اپنے کف کے بٹن کھولتے ارینا کی سیڑھیوں اترتے زنیشا کی طرف بڑھ رہا تھا، جس کی آواز پر پلٹی نہیں تھی۔ وہ زنیشا کے مقابل آتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے اب اپنی شرٹ کے سینے سے بٹن کھولتے شرٹ اپنی جین سے کھینچ کر نکال گیا تھا۔ تم نے کہا میں مرد ہوں تو کسی مرد پر اپنی طاقت کا مظاہرہ کرو، میں کرنے کو تیار ہوں۔ میں اس ولیم کو اس اکھاڑے میں پیچھا پچھاڑ کے رکھ دوں گا۔ کیا پھر میرا ساتھ قبول کرو گی، مجھ سے نکاح کرو گی؟ وہ سنجیدگی سے بولتے اپنی شرٹ ریموو کر گیا تھا۔ یہ سب اتنا آسان نہیں ہے، تم ولیم سے مقابلہ کرنے کی بات کر رہے ہو، پروفیشنل ریسلر ہے اور تم ایک پہاڑوں میں رہنے والے خان۔
تم جا کر اپنے پہاڑ سنبھال لو تو بہتر رہے گا، ورنہ آج اس رنگ میں تمہاری جان چلی جائے گی۔ زنیشا اسے تمسخراتی نگاہوں سے دیکھتے آگے بڑھ گئی تھی۔ اتنی ہمت ہے اس زرق خانزادہ میں، تمہیں پانے کے لیے پہاڑوں سے ٹکرا جائے، یہ ولیم کیا چیز ہے؟ وہ دہکتے لہجے میں بولتے اسے بازوں سے جکڑے اپنے مقابل کر گیا۔ کہا تھا تمہیں، تم اس ولیم سے ملو گی تو میں تمہیں اور خود کو جان سے مار ڈالوں گا۔ وہ اس کی شرابی آنکھوں میں دیکھتے گھبرایا۔ تو مجھے اور خود مارو گے تم؟ زنیشا نے سنجیدگی سے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، وہ سرنفی میں ہلا گیا۔ تو زنیشا اپنے تیکھے چتوان اچکائے ہنسی تھی۔ ماروں گا تو آج بھی، مگر تمہیں اور خود کو نہیں۔ ولیم کو گالی دیتے ہوئے گھرایا۔ زنیشا let him come. I'll make arrangements today to take him to the top. زنیشا، آنے دو اسے، آج اسے اوپر پہنچانے کا کام میں کر کے رہوں گا۔ ولیم رنگ میں کھڑا زور سے ہنستے ہوئے بولا تھا۔ ابے سالے گدھے، تجھے اوپر تو میں پہنچاؤں گا، تیری ان آنکھوں کو پھوڑ دوں گا جن سے تو نے اسے پانے کا خواب دیکھا ہے۔ زرق خانزادہ ولیم کو دیکھتے جواباً غصے میں چیخا تھا۔ ولیم اپنی کمر پر دونوں ہاتھ رکھے ہنستے ہوئے اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ وہ اردو نہیں جانتا تھا۔ ارے اسے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی میری لفنگوں والی لینگویج؟ مس زنیشا شاہ، مائی مسٹیک، مائی فالٹ۔ زرق خانزادہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے ہنسا تھا۔ میں اسے اسی زبان میں سمجھاؤں گا جیسے سمجھ آتی ہے، یعنی گھسوڑ لاتوں والی۔ وہ زنیشا شاہ کو سرخ آنکھوں سے دیکھتے ہنسا تھا۔ زنیشا شاہ زرق خانزادہ کی آنکھوں میں دہکتی سرخی سے اندازہ لگا سکتی تھی وہ کس طرح جل رہا ہے، وہ مر رہا ہے۔ زنیشا اسے محفوظ مغرور نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ زرق خانزادہ ریسلر رنگ کی طرف بڑھا تھا۔ یو ایڈیٹ، یو ڈونکی، I'll take you down, not up. I'll gouge out these eyes of yours with which you have been dreaming of looking at her. زرق خانزادہ گراتے رنگ کی طرف بڑھتے رنگ کے اندر جمپ مار کر داخل ہوا۔ زنیشا شاہ نے ولیم کو ہاتھ ہلکا رکھنے کا اشارہ کیا تھا۔ ولیم زنیشا شاہ کا اشارہ اگنور کرتے زرق خانزادہ کو گھور رہا تھا، جس کے منہ سے گالیاں سنتے وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ زرق خانزادہ اسے گندا سا اشارہ کرتے گندی سی گالی دیتے ہوئے تیزی سے ولیم کی طرف بڑھنے لگا۔ اسے سر کے ساتھ اپنا سر پوری قوت سے ٹکرا گیا تھا۔ ولیم کو تو کچھ نہیں ہوا تھا، مگر زرق خانزادہ چکراتے ہوئے رنگ کے اسکوائر میٹ پر گرا تھا۔ زنیشا شاہ نے اپنے نچلے لب میں بے دردی سے دانت پیوست کیے تھے۔ وہ میٹ پر گرے کراہ رہا تھا، یو ول می ولیم۔ زرق خانزادہ کی حالت دیکھتے بلند و بانگ کہکا لگا گیا تھا۔ ولیم زرق خانزادہ کی طرف بڑھتے چیختے ہوئے سینڈوں سے جکڑے اسے کھڑا کرتے ہاتھ کے چہرے پر پوری قوت سے مکہ مار گیا تھا۔ زرق خانزادہ ریسلنگ رنگ کے اوپر کراہتے ہوئے الٹا گرا تھا۔ ولیم زرق کی طرف بڑھتے اس کے سینڈوں سے جکڑے اس کے چہرے پر بے دردی سے مکے مارتے جا رہا تھا۔ زرق خانزادہ کی چیخیں ارینا میں گونج رہی تھیں۔ زنیشا نے ہاتھ کا اشارہ کرتے ولیم کو روکنا چاہا، مگر وہ بنا رکے زرق خانزادہ کو مارتا جا رہا تھا۔ ولیم زرق خانزادہ کو کمر سے جکڑے بے دردی سے میٹ پر پٹک چکا تھا۔ زرق چکراتے سر کے ساتھ میٹ پر گرے ہوئے کراہ رہا تھا۔ ولیم اس کا حلیہ منٹوں میں بگاڑ چکا تھا۔ زرق خانزادہ اچھی خاصی باڈی رکھتا تھا، مگر ولیم کے مقابل وہ کچھ نہ تھا، نہ پروفیشنل ریسلر تھا۔ زنیشا غصے سے ولیم کو تنبیہی نگاہوں سے گھورتے اسے منع کر رہی تھی۔ اس سب کے لیے اس نے ولیم پر ڈالروں کی بارش کی تھی، مگر اب وہ زنیشا کی گھوریوں کی پرواہ کیے بغیر بے دردی سے اسے پیٹ رہا تھا۔ ولیم اسٹاپ اٹ، یو آر گوئنگ ٹو ٹیک ہز لائف۔ زنیشا کی رنگ کی طرف تیزی سے بڑھتے چیخی تھی۔ ہی ابیوزڈ می ٹوڈے، I'll teach him what it means. ولیم اب گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے زرق خانزادہ کے چہرے پر مکے مارتے جا رہا تھا۔ زرق خانزادہ بری طرح کراہ رہا تھا۔ زنیشا نے تیزی سے رنگ کے اندر داخل ہوتے ولیم کی طرف بڑھتے اس کے کندھے پر ہاتھ روک کے اسے روکنے کی کوشش کی تھی۔ ولیم غصے سے زنیشا کو دھکا دے گیا تھا۔ وہ رنگ کے اوپر بری طرح گری ہوئی تھی۔ اسے دیکھتے زرق خانزادہ ولیم کی گردن بے دردی سے دبوچ گیا تھا۔ ولیم نے مزید بے دردی سے اس کے چہرے پر مکے مارے تھے۔ زرق خانزادہ اپنے ہاتھ کی گرفت اس کے گلے پر مضبوط کرتا جا رہا تھا۔ زنیشا شاہ رنگ کے ساتھ لگی کھڑی گہرے سانس لیتے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ ولیم اب زرق کی کلائی کو جکڑے اپنی گردن چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا۔ زرق خانزادہ کی کلائی کی نیلی ابھرتی رگیں بری طرح پھول رہی تھیں۔ وہ اپنے وجود کی ظاہر ہوتی رگوں کے ساتھ ولیم کی گردن دبوچے جا رہا تھا۔ ولیم اب اسے اپنی گردن چھڑوا نہیں پا رہا تھا۔ زنیشا یہ دیکھتے جلدی سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ ادھر ہی رک جاؤ زنیشا، ایک بار اس نے تمہیں یا تم نے اسے چھوا، قسم کھاتا ہوں اس کے ساتھ تمہاری جان بھی لے کر رہوں گا۔ زرق خانزادہ دہاڑتے ہوئے ولیم کی گردن پر اپنی گرفت مضبوط کرتے اسے میٹ پر پچھاڑ چکا تھا۔
زنیشا زرک کی دہاڑ پر ادھر ہی رک چکی تھی۔ ولیم سانسیں گھٹنے سے زمین پر لیٹتے گہرے سانس لیتے اپنی سانسیں بحال کر رہا تھا۔ زرک خانزادہ نے چیختے ہوئے ولیم کے اوپر پوری قوت سے جمپ کرتے اس کے سینے پر اپنی کوہنی بے دردی سے ماری۔ ولیم کی اب دردناک چیخ بلند ہوئی تھی۔ زرک خانزادہ رکا نہیں تھا، وہ اس پر جمپ کرتے اس کے پیٹ، گردن، سینے پر اپنی کوہنی مکے مارتے جا رہا تھا۔ زنیشا کو چھوا، اسے دھکا دیا۔ تیری جان لے لوں گا، وہ صرف میری ہے، وہ صرف زرک خانزادہ کی ہے۔ وہ چیختے ہوئے اس کے چہرے کو پر مکوں کی ضربیں لگاتے جا رہا تھا۔ وہ کچھ ہی دیر میں اس کی حالت بری کر چکا تھا۔ زرک خانزادہ نے ولیم کی آنکھوں میں بہت بے دردی سے مکے مارے تھے۔ زرک خانزادہ اس کے اوپر سے اٹھتے ہوئے میٹ پر لیٹے گہرے سانس لینے لگا۔ دونوں کی ہی حالت بہت بری ہو چکی تھی۔ زنیشا خاموشی سے اپنی آنکھوں کی نمی پر قابو پائے زرک کو دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے پر بہت زخم آئے تھے، ہونٹوں سے خون نکل رہا تھا۔ زرک خانزادہ دل پر ہاتھ رکھ کے کھانستے ہوئے منہ سے خون میٹ پر تھوکتے کھڑا ہوا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے زنیشا شاہ کی طرف بڑھا، جیسے اپنی طرف بڑھتے دیکھتے ہراساں ہوتی پیچھے کی طرف قدم بڑھا گئی تھی۔ پہلی مرتبہ مقابل سے اسے خوف آیا تھا، وہ اپنے جنون میں کچھ کر بھی سکتا تھا۔ وہ اسے اپنی نیلی خون اتری آنکھوں سے دیکھ کے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ زنیشا شاہ ریسلنگ رنگ میں سماتے جا رہی تھی۔ وہ زنیشا شاہ کی طرف بڑھتے اسے دونوں بازوؤں سے جکڑتے اپنے مقابل کرتے اس کی خوفزدہ آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ گیا تھا۔ مجھ سے مت ڈرو زنیشا اشوان شاہ، میری دیوانگی سے ڈرو۔ آئندہ تم مجھے اس ولیم یا کسی بھی مرد کے قریب پھٹکتی نظر آئی، ایسا ہی حال کروں گا سب کا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک ایک لفظ پر زور دیتے بولا تھا۔ زنیشا شاہ نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا۔ باہر آؤ، اس رنگ سے اس کتے کے قریب نہیں دیکھنا تمہیں۔ وہ میٹ پر تھوکتے ہوئے رنگ سے باہر آیا تھا۔ زنیشا شاہ بھی جلدی سے رنگ سے باہر آئی تھی۔ زرک زنیشا شاہ کی کلائی جکڑے تیز تیز قدموں سے سیڑھیاں چڑھتے ارینا سے باہر نکل آیا۔ وہ زنیشا کی کلائی جکڑے تیز تیز قدموں سے پارکنگ ایریا کی طرف اب بڑھ رہا تھا۔ زنیشا اس کی چوڑی پشت دیکھتے بھاگتے ہوئے اس کے قدموں کا ساتھ دے رہی تھی۔ وہ زنیشا کو اس کی گاڑی کے قریب لاتے اسے بے دردی سے گاڑی پر دھکا دے گیا تھا۔ وہ گاڑی کے دروازے کے ساتھ جا لگی تھی۔ زنیشا نے پلٹتے ہوئے اسے غصے سے دیکھا۔ بیٹھو گاڑی میں، وہ غصے سے چیخا تھا۔ زنیشا اس کے چیخنے پر کانپی تھی۔ زنیشا اسے لمحے اپنی جیکٹ سے گاڑی کی چابی نکالے، گاڑی کا لاک کھولتے، گاڑی میں بیٹھتے، گاڑی سٹارٹ کرتے، گاڑی وہاں سے نکال کر لی گئی تھی۔ زرک خانزادہ دانت پر دانت جمائے خون تھوکتے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔